حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شروع میں کافر تھے، انہوں نے جب اسلام نہیں لایا تھا ان کی کچھ خصوصیات تھی۔ ایک تو وہ بہادر بہت تھے اور بہت اس قدر مشہور تھے کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میں نے جو ہے وہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، تو جن لوگوں نے ایمان لانا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ابتدا میں اسلام لائے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو آپ لوگوں نے اسلام لایا ہے اس پر چھپ کر عمل کریں، اس کو جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ چھپ کر عمل کیا کریں۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا تو اس کے بعد جب اسلام لے آئے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں پر بہت اذیت کرتے تھے، چونکہ وہ کافروں میں سے تھے اس وقت اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف دیتے تھے، لیکن جب ان سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ یہ مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے وہ کم نہیں ہو رہی باوجود میری تکالیف کے، تو انہوں نے پھر یہ سوچا اور ارادہ پکا کر لیا کہ یہ جو اسلام کی جڑ ہے آج اس کو ہی ختم کر دیے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ تلوار لی اور جانے لگے، یہ ارادہ کیا کہ آج نعوذ باللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ ارادہ پکا کر کے نکلے تو راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس آج اسلام کی جڑ کو ختم کرنا ہے کہ یہ اسلام پھیلتا ہی چلے جا رہا ہے، تو آج اس کی جڑ کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ تم نے تو اسلام کی جڑ کو ختم کرنا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ اسلام لا چکی ہیں، وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن چکی ہیں، انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ کہا کہ اچھا، تو فوراً وہاں سے پلٹے اور اپنے گھر کی طرف بڑھے اور وہاں پہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور ان کے جو شوہر حضرت سعید تھے ان کو قرآنی آیات، ایک حدیث کے مطابق سورہ طٰہٰ کی آیات ابتدائی وہ پڑھا رہے تھے اور دوسری حدیث کے مطابق جو ہے وہ سورۃ الحدید اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ پڑھا رہے تھے۔ جیسے کہ حضرت عمر گھر کے دروازے پہ پہنچے، چونکہ وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے تو وہ قرآن مجید کی آواز باہر تک بھی آ رہی تھی، تو حضرت عمر نے بھی وہ سن لیا تھا، فوراً دروازہ بجایا تو حضرت فاطمہ سمجھ گئی، کہا کہ یہ عمر ہی ہیں اور بہت جوش میں آئے تھے، بہت غصے میں تھے اس وقت۔ دروازہ بجایا اور کہا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ نے اس وقت وہ قرآن مجید کا جو نسخہ تھا وہ چھپا لیا اور حضرت خباب بن ارد سے کہا کہ آپ بھی چھپ جائیں۔ تو پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کچھ پڑھنے اور سننے کی آواز سنی تھی، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اسلام لا چکی ہوں، میرے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا کہ جو ہے وہ ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھ رہے تھے۔ تو پھر حضرت عمر نے ان کو بہت مارا پیٹا اور یہاں تک کہ ان کے سر سے خون نکلا، لیکن حضرت فاطمہ کے اسلام لا چکی تھی، انہوں نے جنت کا سودا کر لیا تھا، حضور علیہ السلام کی غلام بن چکی تھی، اب مرنے تک انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ میری جان نکل تو سکتی ہے لیکن میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تو پھر حضرت فاطمہ بھی
نے کہا تھا کہ تو بھی خباب کا بیٹا ہے تو میں بھی خباب کی بیٹی ہوں، میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اب مجھے میری موت بھی آ جائے تو اسلام نہیں چھین سکتا۔ تو پھر حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ یہ بھی اب نہیں ماننے والی، کہا کہ مجھے بتلاؤ تو صحیح۔ اب وہ حضرت عمر کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، کہا کہ بتلاؤ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اب سمجھ گئی کہ لہجہ تھوڑا نرم ہے، شفقت والا معاملہ ہے، کہا کہ اس وقت تک ہم آپ کو نہیں بتلائیں گے جب تک آپ غسل نہ فرما لیں، نہا دھو لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھے کہ وہ غسل فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو دھو رہے تھے کہ اب اس کے اندر اسلام نے آنا ہے، اب اس کے اندر قرآنی آیات نے جو ہے وہ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد نہا دھو کے آئے اور حضرت خباب سے کہا کہ مجھے وہ آیات بھی پڑھا دو جو تم نے میری بہن کو بتلائی ہیں۔ تو اس وقت حضرت خباب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی ابتدائی آیات پڑھائیں، اور پھر کہا کہ اب مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ کہ میں اب اسلام لانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی خوش ہوئی اور کہا کہ حضرت خباب سے اس کو حضور علیہ السلام کے پاس لے چلتے ہیں۔ تو وہاں سے راستے میں جانے لگے کہ جب قریب پہنچے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک کمرے میں بیٹھے تھے، تو دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر کے پاس ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ سے صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر ہماری طرف آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہمیں لگتا ہے ان کا کوئی غلط ارادہ ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا کہ اگر یہ صحیح ارادے سے آ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو میں امیر حمزہ اسی کی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اور جب کلمہ پڑھ چکے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی آواز لگائی، اور اس قدر آواز گونجی کہ اس کے جو جگہ تھی اس کے قریب جتنے بھی پہاڑ تھے وہاں تک آواز گونجی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہے؟ کہا کہ سچا ہے۔ کہا کہ جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر قرآن جو نازل ہوتا ہے یہ سچا ہے، تو پھر اس کے باوجود آپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور اس وقت اعلان کیا اور کہا کہ آج کے بعد علل اعلان جو ہے وہ نمازیں پڑھی جائیں گی اور علل اعلان جو ہے وہ اسلام پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ گھر گھر جا کر دعوت اور بتلایا کہ آج عمر نے اسلام لایا ہے، اور جو ہے وہ آج عمر اسلام لا چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جب اسلام لایا تو مسلمانوں کا جو خوف تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور جوش و جذبات اور ولولے جو تھے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، اور اس کے بعد علل اعلان جو ہے وہ دعوت ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جو ہے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور مشرق و مغرب تک ان کا ایسا چرچا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ کوئی حکم نامہ اگر بھیج دیں، اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ عہدے سے فارغ کر دیتے تھے۔
اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کوئی گورنر مقرر کیا جاتا تھا تو حضرت عمر اس کو کچھ شرائط کے ساتھ گورنر مقرر کرتے تھے. جیسے آج اس کو سمجھ لیں وزیر اعلیٰ، کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو تو اس کے لیے حضرت عمر کچھ شرائط مقرر کرتے تھے. پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ ترکی گھوڑے پر کبھی سواری نہیں کرے گا. ترکی گھوڑا آج بھی بہت جو ہے وہ بڑی مالیت کا حامل ہے اور اس وقت تو بہت زیادہ ہوتا تھا. اور نمبر 2، اپنے گھر کے سامنے کوئی گارڈ نہیں رکھے گا. کوئی بھی بات ہوگی، کوئی سے بڑا آدمی یا عام آدمی کوئی بات پوچھنے آئے تو تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوگا، کوئی گارڈ اس کو نہیں روکے گا. اور نمبر 3، تم نے جو ہے وہ بغیر چھنا آٹا اس کی روٹی کھانی ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی. اور اسی طرح ان کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر جب کسی کو گورنر مقرر فرماتے اس وقت اس کی جو جائیداد ہوتی تھی اس کو لکھ لیتے. کہا کہ اب تو گورنر بننے سے پہلے تیری یہ جائیداد ہیں، تیرا یہ گھر ہے، یہ مالیت ہے. اور جب اگر کسی وجہ سے اس عہدے سے معزول کرنا ہوتا یا وقت پورا ہو جاتا اس کے بعد پھر اس کو بلاتے اور کہتے کہ آج بتاؤ تمہاری جائیداد کتنی ہے. اگر جائیداد وہی ہوتی تو اس کو پھر جو ہے وہ وہاں سے واپس فرما دیتے. اگر جائیداد میں اضافہ ہوتا تو تمام جائیداد ضبط کر کے بیت المال میں جمع فرما دیتے. اور اسی طرح ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام لایا تو ان کی گھر والی کو ایک جو ہے وہ بادشاہ کی بیوی نے سلام بھیجا. اور جب انہوں نے سلام بھیجا تو حضرت عمر کی جو گھر والی تھی وہ بہت خوش ہوئیں. انہوں نے 1 روپیہ قرض لیا اور قرض لے کر ایک عطر خریدی اور عطر ان کو بھیجی اور کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی آپ نے ہمیں سلام بھیجا ہے. لیکن جب انہوں نے عطر بھیجی تو اس بادشاہ کی عورت کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی. انہوں نے اس میں سے عطر نکالی اور عطر کی جو شیشی تھی اس کے اندر اشرفیاں بھر دی اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ وہ عطر کے اندر جو اشرفیاں ہیں وہ لے آؤ. وہ جب لے آئے وہ عطر کی اشرفیاں ساری کی ساری بیت المال میں جمع فرما دیں اور ان میں سے 1 روپیہ جو ابتداءً قرض کے طور پر لیا گیا تھا وہ اپنی گھر والی کو دے دیا. اور اسی طرح ان کا ایک بہت زبردست واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت دکھتے بھی تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لیکن رات کے وقت وہ بھیس بدل کر کپڑے بدل کر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں چکر لگاتے تھے کہ پتہ چل جائے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، عمر کے بارے میں کہتے کیا ہیں، ہماری جو حکومت ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. تو وہ ایک رات گزر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب گزرے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی اور کہا کہ دروازہ بجایا. کہا کہ کون؟ کہا کہ یہ بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور میری طرف اب تک کوئی کھانا نہیں آیا اور میں یہ سوچتی ہوں کہ حضرت عمر کو اس بات کا اب تک پتہ کیوں نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر اس بڑھیا نے کہا کہ 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس ایک ہانڈی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پتھر ڈال کے اس کو چولہے پر رکھتی ہوں اور نیچے سے آگ لگا دیتی ہوں تاکہ بچوں کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ کچھ پک رہا ہے. لیکن حضرت عمر کو اس بات کی خبر کیوں نہیں پہنچی؟ تو حضرت عمر اس وقت روئے اور اسی وقت دل میں ارادہ کیا کہ ابھی بچوں کو روتا ہوا دیکھتے جا رہا ہوں، جب تک ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا. فوراً بیت المال میں پہنچے، وہاں سے گھی اٹھایا، سامان لیا، بورے کی آٹے لی اور کچھ جو ہے وہ ضرورت کا سامان وہ لیا، فوراً اپنے کندھے پر رکھا. جانے لگے تو اپنے غلام اسلم نے دیکھ لیا
دیا، کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، یہ سامان مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس وقت تاریخی جملہ حضرت نے کہا تھا، کہا کہ اے اسلم، کیا آخرت میں بھی میرا تم بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت اسلم نے کہا کہ نہیں، آخرت میں تو ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج پھر مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہاں سے نکلے اور وہاں گھر میں پہنچے، بڑھیا سے کہا کہ تم جو ہے وہ آٹا گوندو، روٹی پکاؤ، میں سالن کی کچھ تیاری کر لیتا ہوں۔ جب سالن بنا لیا اور جب سالن بنانے لگے تو وہ آج تو آگ جو تھی وہ تھوڑی سی بجھنے لگی۔ وقت کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، جب وہ آگ بجھنے لگی تو جھک کر اس آگ کو پھونکے دینے لگے کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو ہنستا ہوا دیکھ کے جاؤں گا۔ جب کھانا تیار ہوا، سب کو کھانا کھلایا، بچے ہنستے ہوئے دیکھے، پھر بڑھیا کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ تم عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ اس بات کا عمر کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ ان کے جو ہے وہ خلافت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے بڑھیا، تم عمر کو معاف کر دو، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس صرف یہ کام نہیں کہ لوگوں کی پوچھ تاچھ کرتا رہے، اس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں، ممکن ہے اس کی آپ کی خبر اس تک نہیں پہنچی ہوگی۔ تو اس بوڑھیا نے رو کر کہا کہ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، آخرت میں اس کا گریبان ہوگا اور میرے ہاتھ ہوں گے، اور میں اس سے پوچھوں گی کہ تم نے جو ہے وہ مجھ تک کھانے پینے کا جو ہے وہ رسائی کیوں حاصل نہیں کی؟ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ رو کر کہا کہ عمر کو معاف کر دیں، وہ عمر میں ہی ہوں بد نصیب اور بدبخت کہ جس نے تمہاری خبر نہیں لی۔ اور اس وقت جو ہے وہ بڑھیا رونے لگی، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا اس وقت، اگر دجلہ کے کنارے بھی کوئی کتا بھوکا مر گیا تو آخرت میں اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اور ان کا ایک بہت بڑا واقعہ مشہور ہے کہ وادی تہامہ کے وقت جو ہے وہ دور خلافت تھی، وادی تہامہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے گزرنے لگے تو کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے اور پورا پروٹوکول ساتھ تھا حضرت عمر کے۔ تو پھر حضرت عمر سے صحابی نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ جب میں بچہ تھا تو میرا باپ خطاب مجھے ایک دن پکڑ کے لے آیا اور 5 اونٹ جو ہے وہ کھڑے کیے اور مجھے کہا کہ عمر، ان 5 اونٹوں کو سیدھا کر کے کھڑا کر دو، ایک ہی لائن میں 5 اونٹیں کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت عمر نے وہ 5 اونٹ کھڑے کیے، ایک کو سیدھا کرتے ہیں تو دوسرا آگے پیچھے ہوتا ہے، اور دوسرے کو کھڑے کرتے ہیں تو تیسرا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ تم ایک عرب کا جو ہے وہ بیٹا ہے، تم سے جو ہے وہ 5 اونٹ سیدھے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن آج دیکھو پوری 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی فیصلہ میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل تھا، حضور علیہ السلام کی غلامی تھی، حضور علیہ السلام پر جان نثار تھی، اور حضور علیہ السلام پر مر مٹنا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر جب انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، اور انہوں نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک حکومت کی۔ اور وہ ایک کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ اگر اس وقت حضرت عمر جیسا کوئی ایک اور آدمی آ جائے، ایک اور عمر آ جائے، تو خدا کی قسم یہ دنیا پوری کی پوری سیدھی ہو جائیں اور مسلمانوں کی دوبارہ وہ بادشاہت، وہ جو ہے وہ حکومت اللہ تعالیٰ ان کو عنایت عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک مرتبہ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں بہت سارے کپڑے آئے، اور کپڑے جو تھے وہ انہوں نے سب میں تقسیم کر دیے۔ تو پھر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک ہی کپڑا آیا اور ان کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، لیکن جب جمعے کے دن خطبہ دینے آئے تو پھر دیکھا کہ ان کے جسم پر 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ خطبہ جیسے ہی شروع کیا، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ عمر ہمیں تو صرف ایک کپڑا ملا ہے، تم ہو کہ 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان جب یہ کپڑا خطبے کے لیے پہن رہے تھے تو وہ ان کے اوپر پورا نہیں آ رہا تھا، میرے حصے کا جو کپڑا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا ہے۔ تو پھر جب یہ اس دیہاتی نے جواب سنا تو پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایسے خلیفہ ہیں جن کے نام سے آج بھی شیطان اپنا رستہ بدلتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ پہلے سنا کرتے تھے، یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ ایک نسخہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اس جسم پر عمر کا نام لکھ کے سویا کرو، انشاءاللہ کبھی کوئی جن تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کوئی شیطان تمہیں جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گا۔ آخر میں خلاصہ وہی ہے کہ حضرت عمر بھی تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، ان کی سیرت پڑھتے تھے، ان کی سیرت پر عمل کیا تھا، وہ سیرت ہمیں پوری کی پوری پہنچی ہے، ہمیں بھی اسی کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پیروکار بنیں گے، حضور علیہ السلام کے فرامین پر جب عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ ایسا حکمران عطا فرمائیں گے کہ ایک حکم پر پوری کی پوری دنیا تابع دار ہو جائے گی مسلمانوں کی، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے حضور کے فرامین پر عمل کیا جائے، حضور کی سنتوں کو چھوڑا نہ جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں تمام کی تمام باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک تو حضرت عمر کی تاریخ پڑھنے کا موقع بھی دیا جائے، حضرت عمر کی تاریخ اور سوانح کو پڑھا بھی جائے، حضور علیہ السلام کی سوانح کو پڑھا بھی جائے، اس سے ان کے واقعات سے، ان کے فرامین سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں ان پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔